جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہدایت نبی کے گھر سے ملتی ہے وہ ہمیں کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ میں آپ کو نماز کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا جب بندہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکبیر پر ہی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایسے اٹریکشن عبادت کی طرف لے کے آئیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے میں اپنے آباء و اجداد سے حضرت امام باقر اور وہ امام زین العابدین امام حسین مولا علی ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کو 1000 سال عبادت کا ثواب ملتا۔ نماز میں اس میں اللہ کا ثواب الگ ہے۔ اور جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اللہ اس ایک رکوع کی برکت سے اس کی قبر سے وحشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے اس بندے کے وزن کے برابر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نماز کی بات ہے۔ اور جب انسان رکوع میں ذکر کرتا ہے ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سجدے میں اس سے الگ ثواب ہے۔ جتنے بھی جنات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ سجدے کی تسبیح کے وجہ سے اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو احباب گرامی آخری بات بڑی توجہ طلب ہے، میری یہ آخری بات لازمی یاد رکھ کے جائیے گا، اور یہ ایسی بات ہے جس سے آپ کا روحانی سٹیٹس بلند ہوگا۔ آپ جو روحانی سٹیٹس لے کے مسجد میں آئے ہیں انشاءاللہ العزیز جس کو سمجھ آئی میں اس کی بات کرتا ہوں، سارے لوگوں کی نہیں، جس کو سمجھ آئی صرف اس کی بات کرتا ہوں، اس کا روحانی سٹیٹس اس لمحے سے بعد اور زیادہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ہم اللہ اکبر میں تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیا ہے اور اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے، آپ پہلے بتاؤ۔ ان کا اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی تم نے نسبت اللہ کی دوسرے لوگوں سے بھی کی، باقی لوگ بھی ہیں اور اضافت دی باقی لوگوں کو خدا کے ساتھ، باقی بھی لوگ ہیں اور ان میں اللہ بڑا ہے۔ وہ فرماتے میں یہ ترجمہ مناسب نہیں سمجھتا، باقی بھی لوگ ہیں بڑے، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، لیکن ان میں اللہ بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں یہ ترجمہ مناسب نہیں سمجھتا۔ کہاں مخلوق اور کہاں خالق؟ کوئی جتنا بھی بڑا ہو ہے تو مخلوق نا، وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کی کیسی اضافت، ان کی کیسی نسبت کہ یہ بھی بڑے ہیں اور ان میں اللہ بڑا ہے۔ ان مخلوق کے ساتھ اللہ کو نہ ملاؤ، یوں نہ کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ عرض کیا اللہ پھر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس بات سے بہت بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے، کوئی اس کی کیا کر سکے؟ اس کی تعریف کوئی کر سکے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے۔ پھر اس کو سمجھایا، کہا کہ دیکھ یہ بات آپ نے میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے اللہ اکبر والی۔ آپ نے فرمایا دیکھ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، گویا وہ اعلان کرتا ہے مولا تو اتنا بڑا ہے کہ تیری تعریف تو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں کچھ نوکری کرنے لگا ہوں۔ پھر وہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے، پھر وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، پھر کوئی سورت پڑھتا ہے، پھر بھی اس کی طبیعت میں سے ایک آواز آتی ہے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، میں نے تعریف تو بڑی کی ہے لیکن اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔
نہیں ہو سکتی اس کی تعریف۔ یہ تصور کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کی ہے تعریف، لیکن واللہ بخدا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس بات سے اس کی شان بہت بڑی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ میں نے کوشش کی لیکن رکوع میں جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں، نیواں ہو گیا، جھک گیا، میں اللہ دی بارگاہ جھک گیا، پست ہو گیا، کیوں؟ یہ کہہ کہ مولا ممکن نہیں ہے تیری تعریف کی جا سکے۔ پھر سبحان ربی العظیم کہا، کتنی بڑی تعریف ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے دل میں تیرے تصور آ جائے کہ نہیں یار میں اور تعریف کروں، پھر وہ کہے اللہ اکبر، مولا تیری تعریف تو نہیں ہو سکتی لیکن میں نے اپنا سر خاک پہ رکھ دیا، میرا رب بڑا عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، مگر پھر بھی تیری شان یہ ہے کہ تیری تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہہ کے سجدے میں جھک گیا اللہ اکبر، پھر یہ کہہ کے اٹھ گیا اللہ اکبر، یہ بار بار کہتا رہا اور اس کی نماز مکمل ہوئی۔ پھر اس نے تسبیح کہی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے اگر اس تصور میں تو نماز پڑھے، تیری نماز تجھے کہاں سے کہاں لے جائے، تبدیلی آ جائے، تیری عبادت رسم نہ رہے، تیری عبادت عبادت بن جائے۔ اور جب کوئی نماز کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب تسبیح فاطمہ کا ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ تصور ذہن میں رکھیں اللہ اکبر کے وقت، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔